وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ممبر پر اس شخص کو نہیں بلاتے جو اس کا اہل ہے. جی جیسے ہم اپنی زندگی کے باقی مسائل میں ماہر شخص کی طرف، پڑھے لکھے ڈگری والے متخصص جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، اسپیشلسٹ، ڈاکٹر، ہر موضوع کا. جی لیکن دین کے مسئلے میں ہم اتنا غفلت سے کام لے رہے ہیں کہ جو شخص جہاں سے بھی اٹھا ہے جی بس اس کی آواز اچھی ہو جی اور اس کو نکتے آتے ہیں اور مجمع اچھالنا آتا ہو، بانی حضرات ان کو بلاتے ہیں اور لوگ بھی ان کو سنتے ہیں. بالکل قبلہ. یہاں پر ایک بات میں کہوں گا، اس بار بھی میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں کچھ لوگوں سے بات کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک ڈرائیور بھی رکھتے ہیں نا، جی جو گھر کا جس کے لیے اتنے زیادہ اہمیت والا کام نہیں ہوتا ہے، اگرچہ سارے کام اہمیت والے ہیں، ہم ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو اس کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کو گاڑی چلانا آتا ہے کہ نہیں، لائسنس ہے کہ نہیں، ہزار چیزیں دیکھتے ہیں، تب اس کو اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ بٹھاتے ہیں اور کہ یہ چلا پائے. اور ہم دین کا اقتدار کسی کے بھی ہاتھ میں جی دے دیتے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کی صلاحیت جی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا، یا صرف جی لفاظیاں جانتا ہے. جی دیکھیں نا، ہمیں جان کا خوف ہوتا ہے تو ڈرائیور کے حوالے سے اتنی تحقیق ہوتی ہے، جی لیکن جہاں آخرت کا خوف، روح کے، ہمارے دین، ایمان، ہر چیز ختم ہو رہی ہے. اب ہمارا معاشرہ جن مسائل میں مبتلا ہو رہا ہے اور لوگوں کی علماء سے دوری یا دین سے دوری اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا انہوں نے کبھی دین بیان ہی نہیں کیا، یا جی بہت کم بیان کیا ہوا، یا جنہوں نے بیان کرنا تھا ان کو پیچھے کر دیا گیا. یعنی بدعتوں کو بیان کرنے والے جو ہیں اور لوگوں کو غلط راہوں پہ لگانے والے اور لوگوں کی من پسند شارٹ کٹ جو راستے ہیں وہ بیان کرنے والے، وہ اس وقت جو ہیں وہ معاشرے پہ چھائے ہوئے ہیں. اور جو اصل سنت رسول ہے اور احکام قرآن ہیں اور احکام نہج بلاغہ ہیں اور اصل دین ہے، وہ جو ہے وہ پس منظر میں ہے اور دن بدن پیچھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور بالکل ان سے کوئی استفادہ نہیں ہو رہا. اگر کوئی ایسا شخص آ بھی جاتا ہے، مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے، چونکہ مجمع جو ہے وہ اپنے کان کا جو اس کا مزہ ہے وہ اس کے پیچھے ہے. جی مجمع اس شخص کے پیچھے ہے کہ جو انہیں شارٹ کٹ راستے بتائے، جو انہیں اچھالے، چاہے وہ جو بھی اچھا، وہ بات اپنا کر. کام اچھے سے کرتے ہیں. ہاں جی وہ کام چونکہ ان کو دین آتا نہیں ہے جی تو صاف کر دیتے ہیں کہ دین جانو گے تو کیا کرو گے، علی پیشہ علی ور کرو لوگ گے، ہیں جی. وہ نجات مل جائے گی تم کو. دیکھو جی، وہ پیشہ ور لوگ ہیں. اس نے لوگوں کے اندر شہرت پیدا کرنے اور لوگوں سے مال بٹورنے کا ایک طریقہ سوچا ہوا ہے، اور اس کے بھی باقاعدہ استاد ہیں، ان کو بھی باقاعدہ تربیت ملتی ہے. جی اور اس وقت دشمن بھی انوال ہو چکا ہے، بالخصوص وہ جو امام زمان کا دشمن ہے، یعنی عالمی سامراج، وہ بھی تشیع سے گھبرایا ہوا ہے کہ امام زمان نے جب بھی آنا ہے تو یہاں سے ان کو لشکر ملنا ہے، ناصر یہاں سے ملنا ہے، لہذا ان کو فکری طور پر تباہ کیا جائے، ان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا جائے، ان کے اندر اتنے جھگڑے اور اتنے مسائل پیدا کیے جائیں کہ اپنے علماء اور فقہا سے دور ہو جائیں جی اور وہ تعلیمات نہ سیکھیں اور وہ معرفت نہ لیں کہ جس سے امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے کاز کو فائدہ پہنچنا ہو. امام کے ظہور میں تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے بے شک. کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو محاذ ہیں ان کے اندر ہم اختلافات کا شکار ہیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے آئے ہیں کہ جو اس کے اہل ہی نہیں تھے. جی اب دیکھنا، کوئی بھی بانی جو ہے وہ کسی عالم دین یا خطیب یا ٹوپی والا ہو یا امامے والا ہو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں. اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا جو ہے وہ علمی حوالے سے جو ہے وہ کون اساتذہ ہیں، کون سا ادارہ ہے، کون سا مرکز ہے، کہاں سے آپ نے فن بیان سیکھا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ مستند باتیں کرتے ہیں. بالاخر مجھ پر ایک ذمہ داری ہے، آپ کے ذریعے میرے گھر میں، میرے محلے میں مجلس ہوگی، لوگ سیدھے راہ پہ آئیں گے یا گمراہ ہوں گے. یعنی اس چیز کا درد نہیں ہے، نہ فکر ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس میری کامیاب ہو، لوگ خوش ہوں اور واہ واہ ہو. اب جب ہم نے ان چیزوں کے پیچھے چلنا ہے تو پھر لا محالہ دین کی یہ حالت جو ہے. صحیح. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہی نہج بلاغہ، جی یہی امیر المومنین ہوتے، آج ہمارا شیعہ جو ہے وہ مجمع ہوتا اور مولا علی کے یہی خطبے کہ جن کو ہم چومتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، نہج بلاغہ، ہمارے تمام مومنین جو ہیں وہ نہج بلاغہ سے محبت کرتے ہیں، بے پڑھتے شک. نہیں ہیں، عمل جی نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں. یہی امام جو ہے، یہی امام کا خطبہ ہو، فرض کریں یہی مومنین کی جو ہے تعداد یہ مولا کے اس مجمع میں کوفہ میں بیٹھی ہو، مسجد کوفہ میں، اور مولا یہی باتیں کر رہے ہوں، یہی حکمتیں، یہی واعظ، یہی نصیحت، تو یہ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں سنیں گے. دیکھیں نا، وہ کہیں گے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہاں یہ تو تبلیغ ہو رہی ہے، یہ تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں مثلا. وہ امیر المومنین کو اس افسانوی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تم مرضی کرتے رہو، میں بس تمہارا مشکل کشا ہوں اور روز قیامت بھی تمہاری بالکل شفاعت وہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ امام کو دیکھیں گے، کہیں گے نماز آپ پڑھ لیجیے، ہم آپ کو خالی دیکھ لیں گے، مسجد میں ہم نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ دینی مسائل کے اندر جب ہم نے
ایسے لوگوں کو آگے لائے کہ جو پیشہ ور تھے، نہ کہ علماء تھے، نہ کہ بزرگان کے شاگرد تھے اور مستند اداروں سے. اس کا پھر نتیجہ یہی تھا جو ہم صحیح. دیکھ رہے ہیں. صحیح. ایک مومن کی زندگی، ایک بانی جو مجلس کا ہے، ایک سامع جو پڑھنے والا ہے، یہ سارے جو ارکان ہیں ایک مجلس کے، ان سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان سب کی حرکت للہ ہو. جی ہاں. میں نے جیسے مثال دی کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہیں، وہ اپنا غضب بھی ان کا خدا کے لیے ہوتا تھا. میں یہاں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات میں آیا کہ اللہ نے ایک قوم پر عذاب بھیجنا تھا اور 2 فرشتوں کو بھیجا گیا کہ اس قوم کو عذاب کریں. ظاہر ایک سرکش قوم تھی، گناہگار، جنہوں نے اللہ کو اپنے عمل سے، گناہوں سے، بدکاریوں، جنایات سے غضبناک کر دیا، اور خدا نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دے. وہ جو 2 فرشتے آئے اس قوم کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا شخص ہے جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. اب تھوڑا سا وہ حیران ہوئے کہ حتماً جب عذاب کرنا ہے تو پھر اس کو تو نہیں کرنا ہوگا، اس کو بچانا ہوگا. پھر انہوں نے دوبارہ خدا سے رابطہ کیا کہ پروردگارا، تو نے ہمیں بتایا تو نہیں کہ اس کو بچانا ہے، اب اس میں یہ بھی بیٹھا ہے قوم میں. پروردگار نے کہا اس کو بھی عذاب کرنا ہے ساتھ، بے شک یہ دعا کر رہا ہے. جی ہاں. پھر اللہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ بے شک دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ قوم اپنی قوم کے گناہوں اور ان کی جنایات اور ان کے ظلم کو دیکھ کر اس کا چہرہ میرے لیے سرخ نہیں ہوا، غضبناک نہیں لا ہوا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لہٰذا یہ بھی ان جیسا ہے. جی. اور ابھی بھی یہ باتیں کہ آپ بیچ میں روکتے ہوئے آپ کو، ابھی بھی کبھی کبھی عام لوگوں سے یہ باتیں مل جائیں، جب ہم سے کہیے کہ آپ کا بیٹا ایسا ہو رہا ہے یا فیملی سے، ارے چھوڑیے سب کی اپنی زندگی ہے، مجھے کسی قبر میں جانا ہے کیا. جی. جب ہم ہر کوئی اپنے اس فریضہ تبلیغ دیکھیں نا، تبلیغ صرف ایک معمم عالم کا فریضہ نہیں ہے، ہر انسان تمام اہل ایمان کا فریضہ ہے. لہذا امر بالمعروف جو ہے وہ تبلیغی ہے. امر بالمعروف نہیں منکر کے حوالے سے ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ افضل الاعمال ہے. اور بلکہ بعض ہماری روایات جو ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں بچے گا. اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے امام معصوم بڑی خوبصورت سی مثال دیتے ہیں. ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا، فرماتے ہیں کہ آپ تصور کریں کشتی ہے، اور اس کشتی میں وہ جو پانی میں کشتی چل رہی ہے سمندر میں، اگر اس میں سوراخ ہو جائے اور اس سوراخ کو بند نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پوری کشتی جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ کسی معاشرے میں، کسی ملت میں امر بالمعروف اور نہی منکر نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے. امر بالمعروف کریں گے تو وہ سوراخ بند ہو جائے گا. چونکہ اگر میں یہ سوچوں جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ میرا کیا مسئلہ ہے، بھی میں تو ٹھیک ہوں نا، میرا بچے ٹھیک ہیں، مجھے کیا ہے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، گلی میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں گا تو وہ جو چیز آج باہر ہو رہی ہے وہ کل میرے گھر میں بھی آ رہی ہے. بہت خوب. جی. وہ ساری ملت اس میں، جیسے ایک بیماری ہے، جیسے ایک بیماری جیسے کورونا شروع ہوا تھا، اگر اس کو نہ روکیں تو اس نے ایسا ایسا سب کو لپیٹ میں لے لینا ہے. چاہے آپ جتنی بھی حفاظتی تدابیر کریں، بالآخر اس کی گرفت میں. جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے پھر وہ نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتی ہے، نہ نمازی، نہ غیر نمازی، نہ بازاری، نہ وہ بوڑھا، نہ عورت، بچہ، وہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اسی طرح برائی ہے، اسی طرح بدکاری ہے. پروردگار جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہنسنے اپنا ایک مسئلہ ہے، وہ کہاں ہم نے ہنسنا ہے، کہاں ہم نے ہنسنا، حتیٰ کہ غصہ بھی میرے لیے ہو. گناہ کو دیکھ کر آپ غصہ کریں، خدا کے لیے غضبناک ہوں. اور ایک اور جگہ پہ میں نے ایک فرمان جو ہے پروردگار کا پڑھا، اسی نہج بلاغہ کے اسی کے ذیل میں ہم نے اس کی تشریح میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ روز قیامت اتنی سخت گرمی ہوگی اور وہاں تیرے عرش کا بھی ایک جگہ سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے؟ یہ پوچھا، یہ سوال تھا حضرت موسیٰ کا. تو پروردگار نے فرمایا کہ وہی جو میری خاطر غصہ کرتا تھا، سبحان اللہ، جو میری خاطر غصہ کرتا تھا وہی میرے سائے، عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا.